أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم ربنا بارک لنا فی اوقاتنا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم اکفینیہم بما شئت اللہم اکفینیہم بما شئت اللہم اکفینیہم بما شئت آمین ثم آمین۔ تجوید القرآن کا آج ہمارا اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ 8واں لیکچر ہے اور بیسیکلی موضوع ہے ہمارا مخارج۔ کل ہم نے را کا مخرج پڑھا، آج اگلا حرف ہے زا، اور زا جو ہے یہ ایک اور سیٹ فارم کرتا ہے جسے کہتے ہیں سفیریہ، سواد کے ساتھ ہے سفیریہ۔ جیسے اب سفیر لکھتے ہیں، سین سے لکھتے ہیں نا سفیر، تو سواد کے ساتھ۔ الصفارہ کہتے ہیں سیٹی کو، جو بچے سیٹی نہیں بجاتے وصل، اسے الصفارہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو سفیر کہتے ہیں سیٹی کی ساؤنڈ کو۔ تو حروف سفیریہ وہ ہوتے ہیں جن میں سیٹی کا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 حرف ہیں، 2 آپ کے سامنے بالکل ساتھ ساتھ ہے، ایک اگلا ہے اس سے شین سے۔ زا، سین اور صاد، زا، سین اور صاد، یہ ایک سیٹ ہے۔ ان تینوں میں سفیر یعنی سیٹی پائی جاتی، سیٹی کی آواز ہوتی ہے نا۔ اب یہ بعض میں تیز ہوتی ہے، اب دیکھیں سیٹیاں، سیٹی جب صحیح ہوتی ہے تو وہ بہت تیز ہوتی ہے آواز، اور جب سیٹی تھوڑی خراب ہو جائے یا اس کا سوراخ کسی وجہ سے بند ہو جائے تو آواز ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو ان تینوں میں یہ ساؤنڈ پایا جاتا ہے، کسی میں ہلکا کسی میں کم، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو زا، سین، صاد، اردو میں انہیں سیٹی والی حروف کہتے ہیں اور عربی میں حروف سفیریہ۔ یہ ادا اردو ہی کی طرح ایک حد تک ہوتے ہیں، وہی بات ہے اردو میں کبھی مخرج کا دھیان نہیں رکھا ہم نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیٹی کا بھی کوئی خاص ہم دھیان نہیں رکھا، اس وجہ سے ہم زے اردو میں زے، زار، زواد اور زوئے ایک ہی پیچ پہ پڑھتے ہیں، ہے نا۔ ظالم، زکات، ضعیف اور ذخیرہ، سب کی ایک پچ ہے۔ ہلکا پھلکا کوئی، جیسے میری اردو الحمدللہ بہت اچھی ہے تو تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، ہلکا سا، کوئی خاص نہیں، کیونکہ ہم اردو میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا، مخرج کا کانسیپٹ نہیں، اس لیے 4 الگ الگ حرف ہیں، زال، زا، زو اور زود، اور چاروں کے مخرج الگ ہیں عربی میں۔ زال، زو، زا، زود، زال اور زو کا مخرج تو ایک ہے مگر صفت الگ ہے نا۔ اب یہ ہے کہ اردو میں کوئی اس میں فرق نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم سب کو ایک ہی طرح پرناؤنس کرتے ہیں، لیکن عربی میں نہیں ہے۔ تو مخرج جو ہے زا وغیرہ کا، زا کا تقریباً صحیح ہے، لیکن ایک تو کانشیسلی ہم ادا نہیں کرتے اور دوسرا اس کی صفت کا خیال نہیں ہوتا۔ تو
بولتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا فرق ہے. زا زا آپ کی زبان نہیں باہر آنی چاہیے. وہ زال میں ہے, زا میں نہیں. زا 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 زا. آپ بولیے, آپ بولیے, پھر بولیے. وہ سائلنٹ زا ہے آپ کا. سویا ہوا زا ہے, اس کو جگانا پڑے گا. آپ بولو. اچھا, آپ کے علاوہ ان کتنے لوگوں میں جنہوں نے بھی نہیں سیکھا, ان دونوں نے سیکھا ہوا نا, اس لیے میں نے پوچھا نہیں. آپ نے نہیں سیکھا, ایک بندے کے سوا سب کی ہلکی ایک نیچرلی سیٹی ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مخرج تقریباً صحیح ہے. پتا نہیں ہے کیونکہ کبھی جاننا نہیں چاہا, لیکن تقریباً صحیح ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے, یہ ساروں کا جو مخرج ہے نا حروف صفیریہ کا, ہماری زبان کی نوک تھوڑا تھوڑا فرق آئے گا, وہ ہم ہر حرف کے ساتھ دیکھ لیں گے. زبان کی نوک ثنایا علیا ثنایا سفلا کے پیچھے, کناروں کے پیچھے. دانت ہلکے بند ہلکے کھلے, ٹائٹ بند نہیں ہوں. تو وہ دانتوں کے گیپ میں سے کر کے ساؤنڈ نکلتی ہے. ٹھیک ہے, تو زا کا ساؤنڈ ہوتا ہے از. یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ہے سفید. سین کا ساؤنڈ یہ ہے سفید. اور سواد کا ساؤنڈ, کیونکہ وہ ہیوی لیٹر ہے نا, زبان اڑ جاتی ہے. تو یہ ہے سواد کی سفید. اب آپ کی غلطی کیا تھی, ادائیگی میں سفیر نہیں تھا. زا میں نا, زا سین سواد میں سفیر لازم ہے. رال میں بالکل نہیں ہونی چاہیے, رال میں بالکل نہیں ہوگی, زو میں بالکل نہیں ہوگی. جو زو ہے زوئے بالکل نہیں ہوگی, اور زود میں بھی بالکل نہیں ہوگی. ان لوگوں میں سفیر, ان حرفوں میں سفیر نہیں ہے, سیٹی نہیں ہے. لیکن تین حرف ہیں جن میں سفیر ہوگی تو صحیح ہوں گے, سفیر کے بغیر غلط ہوں. زا سین سود, زا سین سود. اور حرف کے نام میں تھوڑی ہلکی ہوتی ہے, جب حرف ادا کرتے ہیں تو زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے زا, اس میں پھر تھوڑی سفید نام میں ہے, مگر جب ساکن کریں گے تو از, از, اوز. ٹھیک, اسی طرح سا, سین جو ہے سین, تو وہ سی کا حصہ بڑا چھوٹا ہے, تو اس وجہ سے سفید ہلکی سی سنائی دیتی ہے, سین. مگر جب ساکن کرتے ہیں اس, 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 تو سفید شدید ہو جاتی ہے. یہی معاملہ سواد کا ہے, کیونکہ جو مد آ رہی ہے وہ تو آ پر آ رہی ہے نا, تو اس وجہ سے ہوتا ہے سواد. تو حرف کے نام میں تو زیادہ لمبی سفید نہیں آئی, مگر جب ساکن کریں گے آس, ایس, اوس, تو سفید بڑھ جائے گی. سمجھ گئے, یہ چیز سمجھ آئی, انشاءاللہ ضرور سمجھ آئی. تو حروف صفیریہ کتنے ہیں جی؟ تین ہیں. کون کون سے ہیں؟ ان کی صفت کیا ہے؟ سیٹی کی آواز ہے, سیٹی کی آواز آتی. اور ان کا مخرج کیا ہے؟ جب زبان کی نوک ثنایا علیا ثنایا سفلا کے پچھلے کناروں کے ساتھ لگتی ہے تو یہ ادا ہوتی. ٹھیک ہے, اب پریکٹس کرتے ہیں. زا زا زا. زا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایک سائڈ کے, کسی کا رائٹ کسی کا لیفٹ, اپنا اپنا ہوتا ہے. دانت ذرا بند ہو جاتے اور یہاں ایک سائڈ سے کھل جاتے, یعنی کہ ثنایا علیا کا یا تو رائٹ بند ہو جائے گا یا لیفٹ نیچرلی, اور ایک سائڈ سے تھوڑا کھل جائے گا, تو اس میں سے وہ آواز نکلے گی. تو یہ زپ جیسی آواز ہوتی ہے, زیڈ جیسی نا,
زی زی اس جیسی آواز ہوتی ہے. تو سائڈ ہم اپنی اپنی یوز کرتے ہیں, یہ نیچرل ایک وہ ہے فینونیم. تو آپ فریلی بولیں, آپ کا منہ خود ہی بتا دے گا کہ کیسے بولنا ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ آپ کی زبان کی نوک آپ کے دانتوں کے کنارے کے پیچھے رہے, اس کو کہیں جوڑنا نہیں ہے, وہ خود ہی ہلکی ہلکی موو کرتی ہے. اس زبان کے موو کرنے سے اور جو ہے ایئر ٹریک جنریٹ ہونے سے وہ جو ساؤنڈ نکلتا ہے وہ خود بخود پہ وائبریٹنگ ساؤنڈ ہوتا ہے, سیٹی والا ساؤنڈ ہوتا ہے. زا زا بولیے, مل کر بولیے, پھر بولیے, پھر بولیے, شاباش, پھر بولیے, پھر بولیے, الحمدللہ. اب اس کو کریں گے ساکن. از از اوز. اب آپ دیکھیں آپ نے 3 حرف کیے ہیں ملتی جلتی آواز کے. اب آپ, میں بولتی ہوں ایک دفعہ آپ سنیں. از از اوز, از از اوز, از از اوز. فرق ہے, سب میں فرق ہے. یہ فرق آنا ہی مخارج پڑھنے کا مقصد ہے, اردو میں جو نہیں. ٹھیک ہے, پہلا ہمارا زال ہے تو از از اوز, دوسرا زو ہے تو از از اوز, اور تیسرا ہمارا پھر زا ہے تو از از اوز. سب میں فرق آئے. چلیے دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. از از اوز, از از اوز. دھیان رکھنا ہے, اس کو موٹا نہیں کرنا. اگلا ہمارا حرف ہے سین. حرف سین کا نام جو ہے نا وہ لمبا ہے, بڑی مد کے ساتھ. تو سین, اور وقف کر کے اس 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 اس. اس کا بھی سیم ہے, ایک طرف سے دانت جڑتے ہیں اور ایک طرف سے ہوا نکلتی ہے دانتوں کی, لیکن بس یہ ہے زا میں بڑی مضبوطی سے جڑتے ہیں اور سین میں نرمی سے ملتے ہیں, یہ فرق ہے. اب ہمارا اگلا حرف ہے سواد. اب سواد کے اسم کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو سواد نہیں پڑھنا, کیونکہ ایکچولی جو الف ہے وہ صرف مد ہے نا, تو سواد زبر الف سو نہیں ہے. وہ سو کو لمبا کرے گا خود بہت سا ساؤنڈ بنے گا, سا ہے یہ. یعنی اس بات کو تھوڑا سا سمجھے, سوا نہیں ہے, سا ہے. تو وہ سوا کر کے مت بولے. کہ یہاں پر پریکٹس کریں گے نا تو قرآن میں بہت سارے مقامات پر آپ کو فائدہ ہوگا. جیسے سورہ فاتحہ میں دعالین نہیں ہے, دو ہے لفظ. دعاد کے ساتھ حمزہ نہیں چل رہا کہ دعاد زبر الف دعا کریں گے ہم. دعاد جو آ رہا ہے نا دعالین میں, اس کے اوپر مد ہے, وہ مد کی لمبائی ہے. تو ہم دو کو صرف لمبا کرتے ہیں, دعا نہیں کرتے. ہم دعاد کو لمبا کرتے ہیں, دو کا ساؤنڈ صرف لمبا کرتے ہیں, دو, اور پھر دو جا کر لام میں مدغم ہو جاتا ہے. تو لفظ ہے دل, دلین, وہ لمبا ہونے کی وجہ سے دولین ہوتا ہے. تو اس میں حمزہ کا ساؤنڈ نہیں لانا ہوتا, مد گرانی ہوتی ہے, مد کا عمود گرتا ہے لام. یہی سسٹم سعود کا ہے, اس کے اسم کا, کہ سعود میں ایکچولی حمزہ نہیں ہے. سعود کے اسم میں, سعود میں سعود پر مد ہے, تو الف کی آواز نہیں لانی, سعود کو لمبا کر کے دال میں شامل کرنا. ٹھیک, یہ سمجھنا ویسے ضروری نہیں ہے, لیکن اگر سمجھیں گے تو یہ قرآن کے بہت سارے مقامات پر آپ کو فائدہ دے. اگر کسی حرف کے ساتھ حمزہ ہے تو پھر تو وہ آ کا ساؤنڈ لائے گا. با زبر الف, با زبر حمزہ ہوتا ہے, ہم تو اردو میں الف پڑھتے, با زبر حمزہ با, با. لیکن اگر حمزہ نہیں ہے, مد ہے, اور مد کے سٹینڈ کے طور پر الف آیا ہے,
تو پھر آ نہیں کرتے نا ہم، وہ ہم جو مد ہے اس کو لمبا کرتے ہیں. جیسے با کے اوپر ہی مد آ گیا تو باقن، باقن نہیں ہوگا، باقن. با کاف کے اندر جا رہا، ادغام با اور کاف کا ہو رہا. اور اس کی سب سے بڑی مثال پھر فاتحہ کا دول، کیونکہ اس میں حمزہ ہے ہی نہیں کہیں. دعاد براہ راست لام میں مدغم ہوگا. یہ چیز سمجھ آئی؟ یہ سعود کے اسم کا اصول ہے. سعاد نہیں ہے، سعود. سعود، سو لمبا ہو رہا ہے مد کی وجہ سے، بڑی مد، وہی مد ہے جو دوال ان کے دو پر ہے. تو وہ لمبا ہو کر پھر آگے جا کر سواد کا عمود گرے گا دال پر، اور سواد دال میں مدغم ہو جائے گا، مل جائے گا. سواد. جی بولیے پھر. سواد. ہاں اب میجورٹی ہماری پڑتی ہے سواد. وہ ہانڈی کا ہوتا ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں سواد، تو وہ ہانڈی کا ہوتا ہے. عربی کا جو حرف ہے اس کا نام ہے سواد. سواد، ٹھیک ہے. اب چونکہ ہم عام طور پر مد کا دھیان نہیں دیتے اردو میں، تو ہم اسے سواد سواد بولتے ہیں، پر عربی میں سواد. سواد، کیونکہ دال پر کلکلا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. تو نام بھی عربی میں جب ادا کیے جاتے ہیں تو ٹیکنیکل ہوتے ہیں. خیر جی، اب اس کو ادا کریں. سود. اور اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ آس. ایس. اوس. آس. ایس. اوس. سیم مخرج ہے. اس میں ثنایا علیا اور ثنایا سفلا کا نا ایک سائڈ جو ہے، جس کا لیفٹ ہے لیفٹ، جس کا رائٹ ہے رائٹ، ہلکا سا ایسے مائنر سا ہلکا سا ٹچ ہوتے ہیں. اور تقریباً جو ہے نا دانت کھلے رہتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ، سین میں اس سے کم، اور زا میں سب سے کم. مخرج ہوگی ثنایا علیا ثنایا سفلا آپس میں ملتے ہیں، زبان کی نوک ان کے پیچھے رہتی ہے، اور یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. اسی لیے یہ ایک سیٹ ہے، کیونکہ یہ مخرجی بھائی ہے نا. ہاں. آس. ایس. اوس. آس. ایس. اوس. پیش میں ہوتے ہیں تھوڑے سے، اس لیے ہوتے ہیں پیش میں کہ اس میں پیش ہے، لیکن اس میں تو نہیں ہوتے. آس. ایس. اوس. اس میں ہلکے سے ہوں گے، جہاں بھی پیش آئے گا ہونٹوں پہ ہلکا سا انضمام تو ہوگا. جی. تو آپ نے پڑھا حروف فیلیہ. چلیے ابزا کو پڑھیے. آز. ایز. اوز. پڑھیے. پھر پڑھیے. آپ سین کو پڑھیے. آس. اس. اوس. پڑھیے. پھر پڑھیے. پھر پڑھیے. سواد کو پڑھیے. آس. ایس. اوس. پڑھیے. پھر پڑھیے. شاباش. اچھا جی، ایک چیز جو ہے اس کے ہمراہ کر لیتے ہیں، اور وہ ہے حروف مدہ. یہ بھی ایک سیٹ ہے. مد تین ہوتے ہیں: الف مد، واو مد، یا مد. متحرک تو ہم پڑھ چکے ہیں. حمزہ کہاں سے ادا ہوگا؟ ہے نا، کہاں سے؟ اقصا حلق سے ادا ہوگا.
या कहाँ से अदा होगा मुतहर्रिक, किरण आप बताइए। या का मखरज तो ये नहीं की, क्यों नहीं की, वजह? जुबान और तालू के दरमियानी हिस्से से याए मुतहर्रिका और याए लीन अदा होगा। वाओ कहाँ से अदा होगा? होंठों के गोल हिस्से से वाओ मुतहर्रिका और वाओ लीन अदा होगा। अब बाकी कौन से बच गए? सिर्फ मद, सिर्फ मद। तो जो मद है उसको उसूल क्या है, कब बनती है, वो बात की बात है। वैसे तो आपको ये पता है कि जबर के बाद अलिफ आ जाए, जेर के बाद या आ जाए, पेश के बाद वाव आ जाए, मगर चूंकि ये एक मौजू है तो उसको पढ़ेंगे भी, तो ये अलिफ मद वाव मद या मद हो जाए। तो मद अदा होती है जौफे दहन से। जौफ कहते हैं खाली हिस्से, ठीक है, शगाफ को। तो हमारे मुंह का खाली हिस्सा, ये जो मुंह के अंदर अगर आप मुंह बंद करते हैं तो ये जो मुंह के अंदर गैप है, इसमें से अदा होते। तो आप करके देख ले। अलिफ मद की आवाज है आ, जुबान हिली, दांत हिले, तालू हिला, गले में से कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये खला में से आवाज निकल रही है ना, आ, ई, उ, ई, उ, यही साउंड है ना मद्दों की। अच्छा, ओ साउंड नहीं है, ये बस पल्ले बांध ले। पेश का साउंड ओ नहीं होता, बा पेश बो नहीं होता, ठीक है। ये वो जिन्होंने घरों में पढ़ा हुआ है उनकी ये बड़ी मिस्टेक है। और जेर की आवाज ए नहीं होती, हमजा जेर ए, बेजेर बे, ई है। तीन साउंड्स हैं अरबी में वॉवल्स की, आ, ई, ऊ। और ये तीनों कहाँ से अदा होती हैं? जौफे दहन से, मुंह के खाली हिस्से से, ठीक है। आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ को यू से याद रखें। यानी मैंने भी जो बचपन में पढ़ा था उसमें ओ पढ़ा था, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सीखा, अच्छा अल्लाह बहुत खुश रखे मेरे कारी साहब को, फर्स्ट तजवीज ने कारी साहब से पढ़ी थी। उनको पढ़ानी नहीं आती थी तजवीज, यानी कि उनको पता था सही गलत का, मगर रूल्स नहीं आते थे। ये बहुत बाद में चीजें समझ आती है, उस वक्त तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो गलतियां निकालते थे और मैंने उनसे बहुत सीखा, उनको बरकत दे। लेकिन मैं बताना ही चाह रही हूँ, उनको रूल्स नहीं आते थे तो आइडेंटिफाई गलती कर सकते थे, गलती का सबब नहीं बता सकते। फर्क होता है ना लेवल्स का। और दूसरी बात यह है कि वो जब बताते थे तो मुझे समझ नहीं आती थी कि गलती कहाँ पर है। ये मुझे थोड़े अरसे बाद समझ आई कि असल में फर्क ये है कि हम घर में जो पढ़े हुए लोग हैं, हमारी अम्मियों वगैरह ने जो पढ़ा ओ पढ़ा, और साउंड ऊ है, ये गलती होती है। तो पहली बात ये समझ लें कि वॉवल्स तीन है अरबी में, और वॉवल्स की साउंड्स आ, ई, ऊ है। ए साउंड नहीं है, ओ साउंड नहीं है अरबी। आ, ई, ऊ। तो मेजर गलती तो यही खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा गलती जो होती है ना उर्दू वालों की, वो जेर और पेश ही पर होती है, क्योंकि पेश पर क्या कर रहे होते हैं, ओ है ना, यानी आउज़ बिल्लाहो। अब वो जो हो साउंड है वो है नहीं ना, या आउज़ु, उसमें तो हर पेश है नहीं, मैं गलत बोल गई, सॉरी। कुल हुवल्लाह और आउज़ु बिल्लाह को मिक्स कर दिया, कुल हुवल्लाहु है ना लफ्ज। तो कुल हुवल्लाहु ये बहुत कॉमन गलती है, ये 90% लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही हो है, हो साउंड है। तो कुल हुवल्लाहु, अब वो हो से हु समझ नहीं आती हो। दूसरा बड़ा मसला है जो जिस वजह से मैं मिक्स भी कर गई हूँ, आउज़ बिल्लाहि, समझ गए, आउज़ बिल्लाहि। 90% पाकिस्तानी इंडियन
کا आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा। आउज़ु बिल्लाहि कुल हुवल्लाहु, तो वो जो हो है ना, वो अरबी में है ही नहीं। तो 3 साउंड हैं जी आपकी, आ ऊ। फिर बोले आ ई ऊ। इन तीनों साउंड को हम क्या कहते हैं? इतना सोचने की क्या बात है, क्या कहते हैं? हरूफे मद्दा कहते हैं, अभी तो बताया हरूफे मद्दा। हरूफे मद्दा कहाँ से अदा होते हैं? दहन से नहीं, दहन से। जबर, जौफे दहन से। जौफे दहन किसको कहते हैं? मुंह के खाली हिस्से को जौफ कहते हैं, गैप को। दहन कहते हैं मुंह को। तो जौफे दहन, स्पेस ऑफ द माउथ, मुंह का खाली हिस्सा। ये तो आसान है ना, इसीलिए मैंने कहा इसको साथ ही कर लेते। तो अलिफ का मखरज फिर क्या है? मुंह का खाली हिस्सा है मखरज, किसने कहा नहीं है? मखरज तो है ना उसका। आप देखिए, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आपके घर में अगर परनाला ऊपर है और पानी नीचे जमा होता है और आप जोर लगा कर निकालते हैं तो परनाला है। और अगर परनाला नीचे ही है और पानी उधर ही जा रहा है, खुद ही फ्लो से निकल रहा है, तो आप कहेंगे रास्ता ही नहीं है। रास्ता तो है भाई, आपकी मुशक्कत नहीं है। तो मुंह के जौफ से अदा होता है, मखरज तो है, मगर मखरज आसान है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस मखरज के बगैर कोई चीज नहीं निकल सकती। अगर मखरज नहीं होगा तो इखराज कहाँ से होगा? है ना, हर चीज का मखरज है। एग्जिट और एंट्री, ये तो लाजम है हर चीज के लिए। चलिए, हमारा पहला सेट है बा का सेट। बा के सेट का नाम क्या है हफ्सा खातून? हरूफे शफाविया। शफातान से है जी। शफ, शफ होंठ को कहते हैं और उसकी जमा शफतान है। 2 होंठ है, जमा नहीं एक्चुअली, मुसन्ना है, पर होंठ है ही दोनों, तो इसलिए शफतान। तो उसी से हरूफे शफाविया, वो हरूफ जो होंठों से अदा होते हैं, बा, फा, मीम, वाव। फिर है हरूफे ता का सेट। इसका नाम क्या है? नीता। इतना जब याद किया है तो जेरे जबरे सही कर ले। नून के नीचे जेर और तो के ऊपर जबर है। नाता इया नहीं, नीता इया। ठीक है, इसीलिए इसको अरबी ना कहें, अरबी कहें। आइन जबर आ, रा जबर रा होता है। अरबी वो होती है जो आप पका के खा जाते हैं, इनफैक्ट वो भी अरबी होती है। तो अरबी लफ्ज है, अरबी। ठीक है, नीता इया, तो है ना, तो जब अरबी ही बोलनी है तो सही बोलिए, नीता इया जी। नीता इया के कितने हरूफ हैं जी? कौन कौन से हैं? इसका ये जो लफ्ज है नीता इया, ये नून तो आइन से बनता है। अनुत, अनुत कहते हैं बाछे फैलाकर बोलने को, समझिए। अंता कहते हैं ऊपरी मसूड़ों को या तालु, दोनों के लिए इस्तेमाल। और नतू उसकी जमा है। तो इसी से ये लफ्ज है नितौइया। इसमें 2 सिफतें हैं। एक तो जाहिर है, आपकी ऊपर की मसूड़ों में जाकर जुबान लगती है ना,
تا دال تو. تو اوپری مسوڑے بھی ہیں، اوپری تالو بھی ہے، مسوڑے تالو کا حصہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ پھیلا کر بھی بولتے ہیں نا، تا دال تو، راؤنڈ تو نہیں کرتے. تو دونوں وجوہات سے انہیں حروف نطاعیہ کہتے ہیں. یہ مخرجوں ہی کے نام ہیں جی. پھر ہے سا کا سیٹ. کیا نام ہے؟ لیساویہ. پھر سا کو تو صحیح بولے نا، لیساویہ. لام سا یا سے یہ لفظ بنتا ہے. لسا تن کہتے ہیں مسوڑے کو عربی میں، اوبویسلی فارسی میں تھوڑی کہیں. اب انتا اور اس میں کیا فرق ہے؟ انتا صرف اوپری مسوڑے کو کہتے ہیں اور تالو کو بھی کہتے ہیں، لیکن لساتن کسی بھی مسوڑے کو کہتے ہیں. ٹھیک. اور اس کی جمع لسات ہوتی ہے. تو لساویہ. اور یہ کنارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لیس دار چیز کے لیے بھی، وہ اس کے پھر کئی استعمالات ہیں. تو اس سیٹ کے لیے یہ نام رکھا گیا کہ زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کے کنارے ملتے ہیں. اب اس میں بیسیکلی تو مسوڑا یوز نہیں ہوتا، تو شاید پہچان کے لیے لکھ دیا گیا لیساویہ، ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. اگلا ہمارا ہے جیم کا سیٹ. اس میں کون کون سے حروف ہیں؟ یا، جیم شین یا. اس کا نام کیا ہے؟ جیم ساکن ہوتا ہے. شجریہ، شجریہ نہیں، شجریہ. شاجرہ ہوتا ہے درخت اور شجر ہوتا ہے جھگڑا یا پھیلنا، دونوں ہی معنی ہوتے ہیں. جھگڑا کو شجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پھیلتا ہے نا. تو شاجرہ جب جیم متحرک ہو گیا تو مراد درخت ہوگا، اور شجر کا مطلب ہوگا پھیلاؤ یا جھگڑا. تو یہ پھیلنا والا ہے، تو اس لیے انہیں حروف شجریہ کہا جاتا ہے. اور زبان اور تالو دونوں کے درمیانی حصے کو بھی شجر کہا جاتا ہے. سینٹرل حصے کو کہتے ہیں شجر. ٹھیک ہے. تو زبان اور تالو کے درمیانی حصے کو شجر کہتے ہیں اور درخت کو شجر کہتے ہیں. یعنی جیم متحرک اور جیم ساکن کا فرق. تو شجریہ. ٹھیک ہے. اگلا آپ کا حروف حلقی ہے. یہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے ہیں؟ حروف کون کون سے ہیں؟ ہا، خا، عین، غین، حمزہ اور ہا. یہ جو 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں تو اس لیے حروف حلقی کہلاتے ہیں. حلق گلے کو کہتے ہیں، اس لیے انہیں حروف حلقی کہتے ہیں. ہلکی نہیں کہتے، حلقی کہتے. جو را ہے یہ کس کا حصہ ہے؟ را ایک سیٹ کا حصہ ہے. تارافیہ، تارافیہ نہیں. کل ہی میں نے بتایا تھا کہ طرف کا مطلب سائیڈ نہیں ہے. طرف کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا پچھلا حصہ، کنارہ. تو نوک کے پیچھے کے کنارے کی وجہ سے یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را. تو اس وجہ سے انہیں طرفیہ کہا جاتا ہے. اور آج آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حروف صفیریہ. تو میں نے آپ کو بتایا کہ صفارہ کہتے ہیں سیٹی کو.
اور صفیر سیٹی کی آواز کو. تو جن حروف میں سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے انہیں حروف صفیریہ کہا جاتا ہے. اور حروف جوفیہ ہم نے پڑھے یعنی کہ مد. تو جو جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں وہ حروف جوفیہ کہلاتے ہیں. حروف لاحاتیہ ہم نے پڑھے نہیں ہیں, ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلے وہی بنیں گے ہمارے. لیکن بہرحال لہات جو ہے نا, لام ہا واو اس کی روٹ ہے, اس سے لفظ بنتا ہے اللہات. لاحات تالو کے آخری حصے کو بھی کہتے ہیں, اور لہات جو ہے وہ جو کوا گلے کا ہے, حلق کا کوا, اس کو بھی کہتے ہیں. اگر ہم منہ آ کرتے ہیں نا تو حلق کے آگے ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا, اسے بھی لہات کہتے. اس میں علماء لغت میں بحث ہے, بعض کوے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں حلق کا آخری حصہ. تو جو ہمارے دو حرف ہے نا قاف اور کاف, یہ کوے کے بالکل قریب جو آخری حصہ ہے نا حلق کا, اس سے ادا ہوتے. تو چاہے حلق کے آخری حصے کو لہات کہیں تو بھی یہ حروف لہاتیہ ہیں, اور اگر یہ کوے کو لہات کہیں تو بھی حروف لہاتیہ ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس سے ادا ہوتے, اس لیے انہیں حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے. یہ ان کی نام ہے, پہچان کے لیے رکھے گئے ہیں, اور قریب قریب سبھی اپنے مخرج سے ملتے ہیں سوائے لساویہ کے. لساویہ میں مسوڑہ استعمال تو بہرحال نہیں ہوتا, مگر نام اس کا لساویہ. اچھا جی, چلیے اب ذرا ایک بار حروف کی پریکٹس کرتے ہیں. اب, 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 اوپ, اوپ, ات, ات, ایت, ایت, اوت, اوت, اف, آف, از, از, اوس, اوس, اج, 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 اوج, اج, آہ, آہ, اے, اے, اوہ, او, آخ, آہ, ایخ, ایک, اوخ, او, اد, اد, اید, اید, اود, اد, اغ, آہ, از, از, اوز, اوز, ار. ار, منہ گول نہیں کرنا, ار, آر, آڑ بھی نہیں کرنی, زبان کو درمیان سے نہ اٹھنے دیں. ار آر, ایک دن میں نہیں ہوگا, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. دیکھیں خراب کرنے میں کتنے سال لگائے ہیں, تو صحیح کرنے میں اتنے دن بھی نہیں لگیں گے, لگیں گے نا. ار, آر, ار, از, اور, اور, از, آز, از, از, اوز, اوز, اس, آس, اس, اس, اوس, اوس, آش, آش, ایش, ایش, اوش, اوش, آس, آس, ایس, ایس, اوس, اوس, آت, آت, ایت, ایت, اوت, اوت, آگ, آو, ایز, ایز, اوز, اوز, آ, آ, ای, ای, او, او, آ, آ, ای, ای, او, او, آ, آ, ای, ای, او, او, آغ. آو, آغ نہیں کرنا, آغ. آو, غا کو سیدھا باہر نکلنے دو, اپنے حلق کو موو نہ کرو. آغ, آو, آغ. آو, گھ نہیں کرنا. آو, رگڑ تو لازمن آئے گی, اس کی آواز ہی رگڑتی ہوئی ہے, کلکلا نہیں آئے گا. میرے بچے آپ پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھیں آغ, آغ نہیں ہے, آغ, آغ, آغ. غائن میں کلکلا 70% لوگ کر جاتے, تو آپ نے آغ نہیں کرنا, آواز واپس اندر نہیں لے جانی. آغ نہیں کرنا, آواز کو باہر پش کر دیں بس.
اغ اغ، یہ ایک ہی لفظ ہے جو ایسے ادا ہوتا ہے. اغ اغ. شاباش، اب اس پہ قائم رہنا. اغ اغ. جیسے زبر والے غین کو نکالا ہے، زیر والے کو بھی نکال دو. اغ 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 اغ. اوغ اوغ اوغ. غین اس اعتبار سے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کی آواز سیدھی نکلنی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب یہ ساکن آ جائے. متحرک ادا کرنا آسان ہے، اردو آسانی سے ادا ہو جائے گا. اردو. اب یہاں کلکلا نہیں کرنا، اردو نہیں کرنا، اردو. تو یہ پریکٹس اردو والوں کو کرنی پڑتی. اردو تو آسان ہے نا، جیسے چاہے بول دو. سیریسلی آسان ہے نا، رولز رکھے نہیں ہوئے، جیسے چاہے بول دو. آف اف اف. ال 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 ال. جو چیزیں آپ پڑھانے سے سیکھتے ہیں وہ پڑھنے سے نہیں سیکھتے. تو میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ اردو والے بہت دفعہ پنجابی اردو والے لام کے لیے زبان اندر ٹرن کر کے بولتے ہیں اللہ، اور یہ زبان سیدھی کرانا بڑا کام ہے. یعنی مجھے پہلے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح کا نام بولتے ہیں. ایک خاتون مجھ سے پڑھ رہی تھی، اللہ ان کو برکت ہے، بڑی محنت کی انہوں نے. تو وہ فیصلہ آباد سے ان کا تعلق ہے، تو وہ یعنی کہ جیسے اب لفظ پڑھے اللہ اللہ، عجیب طریقے سے پرننسیشن تھی، تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا یہ زبان اندر ٹرن کر کے بولتی. تو مجھے سمجھنے میں ٹائم لگا، تو اس بیچاری کو صحیح کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. جی آن لائن آنی آن لائن تھی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ لام میں یہ کامن مسٹیک ہوتی ہے. بعد میں نے نوٹس کیا کہ بہت سارے اہل پنجاب میں پائی جاتی کہ لام بولتے ہوئے زبان اندر موڑ لیتے ہیں، حلق کی طرف نوک پلٹ لیتے ہیں. تو وہ نہیں کرنا، زبان سیدھی رکھنی ہے، سیدھی رکھنی ہے. ابھی ایک بچی میرے پاس پڑھتی ہے، اور وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، پر وہ بھی جو ہے نا ایسی بولتی چھوٹی، وہ تو چھوٹی بچی ہے پر وہ ایسی بولتی ہے. میں کہ تم زبان کی طرف ٹوسٹ کرتی ہو، سیدھی رکھا کرو. لیکن بہرحال یہ یاد رکھیں، اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو جب ادا کریں، دو باتیں. پہلی بات تو خود دیکھیں پہلے بول کر کہ آپ صحیح بولتے ہیں. جو صحیح بولتے ہیں وہ بالکل سٹائل کے چکر میں اپنے آپ کو خراب نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غلط بولتے ہیں تو پھر اس کو کنٹرول کریں، اور یہ صرف آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، سامنے والا کنٹرول نہیں کر سکتا. ابھی جیسے بہن مجھے پوچھ رہی تھی کہ ہم یہ قاعدے منگا لیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے لیے منگانا چاہتی ہیں منگا لیں، باقیوں کو ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ قاعدہ کوئی بھی منگا لے، اس میں صرف لکھا ہوگا، پریکٹس تو آپ کو کرنا ہے. تو جو میں گھنٹہ بول رہی ہوں وہ کافی نہیں ہے، جو آپ کو قاعدے چاہیے. قاعدوں سے اگر تجوید آتی تو دکانداروں کو آ گئی ہوتی، ان کے پاس تو جہان بھر کے پڑے ہیں. پریکٹس اور اپنی غلطی کی تصحیح کے لیے کوشش کرنا. قاعدہ آپ نورانی قاعدہ، پہلا قاعدہ جو مجھے یاد آیا تھا، نورانی قاعدہ قاری مشتاق صاحب کا. جب ہم بچے تھے تو بس وہی ایک قاعدہ ہوتا تھا. پھر رول پڑا. یہ سر قرآن تو ویسے تھا نا، تجویدی قاعدہ جو تھا نا پہلا، وہ نورانی قاعدہ قاری مشتاق صاحب کا. اس میں تجوید کے رولز کو بڑا بیسک لیول پر لکھا گیا، مد یوں کرو وغیرہ وغیرہ. وہ بچپن کا مجھے یاد ہے پہلا قاعدہ، اور بڑا تھا کہ ایز قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. تو اس کے بعد یہاں تک میں پہنچ گئی ہوں الحمدللہ کہ میرے پاس عربی قاعدے تک موجود ہیں. کسی میں تھوڑی ڈیٹیل کم ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں مخارج کی تفصیل اچھی ہے، کسی میں صفات کی تفصیل اچھی ہے، یہ فرق ہے. پر کوئی قاعدہ خریدنے سے تجوید مجھے نہیں آئی، تجوید سیکھنے سے آئی. تو وہی بات ہے کہ اگر کتابیں ہونے سے تجوید آتی تو سب سے اچھے تجوید کے ماہر ہوتے اردو بازار والے دکاندار، اور وہ نہیں ہے. تو آپ محنت کرنے کا سوچیے. باقی اگر کوئی کتاب کوئی قاعدہ آپ کا دل چاہتا ہے بائے کر لے، وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے.
سب کے پاس آلریڈی قاعدے موجود ہیں. اور بیسک بات آپ کو بتاؤں جو آنےسٹ بات ہے, قاعدے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت تو پریکٹس کی ہے. یسرنا القرآن سے بھی آپ کو تجوید آ جائے گی اگر صحیح پڑھیں تو. اب آپ ذرا حافظوں کو یاد کریں, جو کوئی آپ کے پرانے حافظ رہے ہو, وہ تجوید سے پڑھتے تھے بھائی. جو حفاظ تھے وہ تو تجوید سے ہی پڑھتے ہیں, لیکن ان کو خود نہیں پتا تھا کہ تجوید ہے. ان کو کبھی کوئی رول نہیں بتایا گیا. میری پوتی ہے نور الہدا, اتنا اچھا ان کی تجوید ہے, ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے. آپ ان سے پوچھو مد کہاں ہے, بتائے تو پھر مجھے پکڑنا, کیونکہ اس نے تجوید کے رول نہیں پڑھے نا. اس نے ناظرہ سے ہی, خیر اس کو تھوڑا بہت پتا ہے, یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہوگی کیونکہ اس کو ہم نے گھر میں کرائے تھے, اس کو تجویدی قاعدہ میں نے پڑھایا ہوا, تو اس لیے اس کو پتا ہے. لیکن بیسیکلی اسکول میں ان کو کوئی رولز نہیں کرائے گئے. ان کو پہلے ناظرہ پڑھایا گیا, ناظرہ سارے بچوں کو پڑھایا گیا, اور ان کو رولز نہیں کرائے گئے مگر ان کو صحیح پڑھایا گیا. ساری کلاس کو ناظرہ کا پیریڈ ہوتا تھا, ناظرہ قرآن انہوں نے اسکول سے بھی پڑھا ہے. تو مجھے چونکہ میرا سبجیکٹ ہے تو میں نے اپنی پوتیوں کو خود تجویدی قاعدے کرائے ہیں, اس وجہ سے میری پوتیوں کو رول آتے ہیں. اب کون سا یاد ہے کون سا بھول گیا وہ نہیں مجھے پتا, کیونکہ پھر آگے اسکول کے ساتھ لگ گئی. پھر آگے ان ساری بچیوں نے کیا ہے حفظ, اور حفظ میں انہوں نے ایک ایک آواز, وہ ہم سے بہت اچھی آواز نکال دی, کہ ہم تو پھر تھوڑا ویک ہو جاتا, وہ تو صحیح والی آوازیں ہوں گی, اور وہ ایک غلطی نہیں کرتی تجوید کی, لیکن ان کو تجوید نہیں آتی. یعنی کہ میری پوتیوں کو چھوڑ کر, یا ایک آدھ اور بچی جس کو گھر سے بتایا کہ آپ اس سے پوچھے نا کہ کاف کا مخرج کیا ہے, وہ آپ کو ایسے دیکھیں گی جیسے آپ نے کیا پوچھا ہے. اور میری بھانجی ہیں ماشاءاللہ, میرے بھانجے ہیں حافظ ہے اور بہترین پڑھتے ہیں, لیکن ان سے پوچھو کوئی بھی بات یہی کہ یہ کاف کیسے ادا ہوتا ہے, پڑھیں گے بالکل صحیح, وہ آپ کو پڑھ کر بتا دیں گے. قاف پڑھتے ہیں, کاف پڑھتے ہیں, قاف پڑھتے ہیں, کاف پڑھتے ہیں, یہ موٹا یہ باریک ہے, کیوں ہے وہ نہیں پتا ہے نا. ہے, ہاں ہے, اچھا ہاں ہے, یہ حلوا ہے, لیکن کیوں ہے بتا. تو اگر یسرنا القرآن بھی صحیح پڑھایا جائے تو آپ یسرنا القرآن سے بھی تجوید سیکھیں. یہ ایسے ہی ہے میرے پیارے بچوں, کہ آپ اگر اپنی اماں کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کریں, اور اماں آپ کی سلیقہ شار ہو, تو آپ کو کھانا پکانا آ جائے گا بغیر کسی کورس کے. سمجھ گئے نا. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ایک کپ میجرمنٹ کتنا ہوتا ہے, ایک چمچ میجرمنٹ کتنا ہوتا ہے, آؤنس کیا ہوتا ہے, لیکن آپ کھانا صحیح بنائیں گے, ہے نا. تو سیکھنے کے دو طریقے ہیں, ایک کتابی طریقہ ہے اور ایک نسل در نسل چلنے والا طریقہ. بس اس کا اصل بات یہ ہے کہ کوئی طریقہ استعمال سے کراؤ, سمجھ گئے. تو آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے, کتابوں کی نہیں ہے. اور اگر کسی کا دل, ویسے میں کتاب کے اگینسٹ نہیں, آئی بک لور, میرے پاس آپ کو کوئی 700 قاعدے ملیں گی, پرانی قاعدے بہت سارے ٹائپ کے ملیں گے, لیکن بات صرف اتنی ہے, سب قاعدوں میں ایک ہی بات لکھی ہے, اور وہ بات یہ ہے مشق کرو, مشق کرو, مشق کرو. وہ ایک شعر ہوا کرتا تھا, وہ ایک مضمون تھا خوش خطی, پتہ نہیں دوسری تیسری کلاس میں تھا اردو کی کتاب میں, تو اس میں انہوں نے شعر لکھا تھا فارسی کا, گر تمی خواہی کہ بینم خوش نویس, می نویسو می نویسو می نویس. تم خوش خط بننا چاہتے ہو, لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو. تو اسی طریقے سے ہے بھیا, آپ قاری بننا چاہتے ہیں, پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے, پریکٹس کے بغیر کچھ نہیں ہو. اللہ ہم سب کو آسانی عطا کرے. آپ دیکھیں اماں کو کتنے سال روٹی پکاتے دیکھا, اور جب خود روٹی پکانے کھڑے ہوئے تو کیا بنایا, افریقہ کا نقشہ. سبھی نے ایسے ہی کیا ہوگا. پھر پکا پکا کے پھر وہ ٹائم آیا کہ امی گول روٹی بن گئی, کہ میں کیا ہوتی بھی آؤ ان روٹی گول پڑنے لگ گئی ہے. سبحان اللہ, مذاق کر رہی ہوں. تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ایک چینی کہاوت ہے کہ دیکھنے سے علم نہیں آتا, سیکھنے سے آتا. تو محنت کیجیے, چھوٹی موٹی بات لکھ لیا کیجیے. ویسے آپ کو کوئی قاعدہ اچھا لگتا ہے, کوئی کتاب اچھی لگتی ہے, گو فور اٹ. کتابوں کا شوق بہت اچھا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زیادہ پریکٹس سے آپ ایکسپرٹ ہوں گے، زیادہ کتابوں سے نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیے ہم نے لام تک پڑھا نا، ال ال اب لام بھی وہ حرف ہے جس پر اردو والے زیادہ تر کلکلا کرتے ہیں، تو یہ بہت آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ سب سے زیادہ کلکلا کا پرابلم غین اور لام پر آتا ہے، ام ام ان ان میم اور نون کا مسئلہ یہ آتا ہے آپ لوگ غنہ کھا جاتے ہیں تو وہ سنائی نہیں دیتا، اگر غنہ کھا جائیں گے میم نون سنائی نہیں دے گا، تو ان کا غنہ نہیں کھانا۔ غننے کا ٹائم ایک الف ہوتا ہے، 2 حرکات، تو ام ام ان ان اب آپ ذرا اس کو دیکھیں، ام چونکہ آپ خالی میم بول رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے بول رہے ہیں، لیکن اگر کسی لفظ کے اندر بولیں گے تو پھر آپ کو میم کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے میم اور نون ساکن یا مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ان کی صفت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ واو آؤ اتنا ہی کر سکتے ہیں، ہے نا؟ آگے پھر وہ مدہ میں چلا جائے گا، ہا ہا آہ ایہ اوہ آہ ایہ اوہ حمزہ حمزہ آ یہ اس کا ساؤنڈ، اور ساکن کر کے آ ای او یا آئی آئی، یہ کیا ہے؟ یائے متحرک اور یائے لین، اور جو حروف مدہ ہیں آ ای او، یہ جوف سے ادا ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں آپ کے کتنے کم حروف رہ گئے۔ ہاں جی، اگلے ویک میں انشاءاللہ نیکسٹ 2 کلاسز میں حروف کی تختی مکمل ہو جائے گی، لیکن پریکٹس نہیں مکمل ہو جائے گی، پریکٹس ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، ہے نا؟ تو یہ نہیں سمجھنا کہ پریکٹس مکمل ہو گئی ہے، تو پریکٹس ابھی چلے گی جی۔ آپ نے ہر ڈیلی میں چاہے ہم سے پوچھتے رہنا، ہم نے انشاءاللہ پریکٹس کرتے آنی ہے، ہمیں ایک وہ خوف ہوگا کہ سنانا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے پوچھتی ہی رہوں گی، لیکن خوف سے آگے ایک چیز ہوتی ہے شوق، شوق پیدا کیجیے۔ دیکھیں خوف کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا؟ جیسے وہ بچے ہوتے ہیں نا بیک بینچرز، جن کو عادت پڑ جاتی ہے مار کھانے کی، ان کو پھر خوف بھی نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر 2 چپیڑا مارے گی، 2 ڈنڈے مارے گی۔ میں مذاق نہیں کر رہی، خوف سے آگے آ جائیے شوق۔ اب 4 دن خوف کے اور 3 دن تو میں ہوں نہیں، اب میں پیر تو ہوں نہیں کہ آپ سو رہے ہو تو میں چپیڑ مار کے اٹھا دوں آپ کے بیڈ پہ آ کے، میں تو اپنے گھر میں ہی ہوں نا بھائی۔ تو لہٰذا آپ نے 3 دن پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ 4 دن پریکٹس کر لیں 3 دن نہ کریں تو آپ جو ہے وہ سیکھ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا بچوں۔ تو آپ نے پھر پریکٹس ہر روز کرنی ہے، اس کو ایسے لازم کیجئے جیسے چائے لازم کر رکھی ہے نا؟ ہو سکتا ہے کچن میں سب سے اچھا ٹائم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب میں پریکٹس کرتی تھی کھانا بناتے ہوئے، کیونکہ کھانا بنانے پہ گھنٹہ 1.5 تو لگنا ہی لگنا، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اور ہانڈی کے سرانے ہی کھڑا رہنا، ان کے ایک دفعہ آپ نے سبزی نکال کے رکھ لی، اب آپ کھڑے ہیں سبزی کاٹ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، تو وہیں پر وہ ایک ریڈیس ہے اسی میں ہے، تو مجھے وہ بہترین ٹائم لگتا تھا، تو میں اپنا قاعدہ میرے مثالوں کے ڈبوں کا ایک چھوٹا سا ریک سا ہے، تو میں اس میں کھڑا کر دیتی تھی، لہٰذا اگر آپ میرا قاعدہ دیکھیں گے تو اس پہ جگہ جگہ آپ کو نمک مرچ کے داغ ملیں گے، تو میں وہاں رکھ لیتی تھی اور میں اپنا سبق ساتھ ساتھ پریکٹس کرتی جاتی تھی، کیونکہ وہ 1.5 گھنٹہ آپ صرف کھڑے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہانڈی پکنے کا انتظار کرنا ہے، بس دیکھ رہے ہیں ابھی ہانڈی چھوڑ بھی نہیں سکتے،
ये लग जाएगी, उधर आप बाहर गए उधर उसने लग जाना। तो आप खड़े भून रहे हैं, भून रहे हैं, भून रहे हैं, भून रहे हैं, तो यूज योर ब्रेन मीनवाइल। तो ये बिल्कुल दूसरा अच्छा टाइम है कपड़े इस्त्री करते वक्त। जब आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो वो भी आपका कोई मेंटल वर्क नहीं है ना, आपके सामने कपड़े हैं, वो एक रूटीन है। आप आंखें बंद करके जिसको कहते हैं ना हम कर सकते हैं, हम इतने ट्रेंड हो चुके हैं कपड़ों की प्रेस में। तो वहां भी मैं टेप के साथ ना, मैंने अपने हैंड रिटन छोटे से पेजेस बना देती थी, बड़े नहीं, कि ये सबक तैयार करना है। तो वो फिर मैं वहां पर, मेरे पास कोई जगह नहीं थी पारा रखने की, तो मैं उसको टेप के साथ लगा लेती थी, और मैं अपने स्त्री कार्यों के साथ साथ अच्छा ये सब, अच्छा ये सब। तो क्योंकि इस्त्री करने पर भी जब खड़े होते हैं तो घंटा डेढ़ तो लगता ही है, इससे कम क्या टाइम लगना। तो लिहाजा बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जो चलते फिरते हैं, ये इनके चलते फिरते से मुराद ये है कि जो बहुत चलने वाले जैसे झाड़ू वगैरह देते हैं, तो ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती, सांस चढ़ता है थोड़ा। तो ये होती है खड़े होने वाले कामों में, तो उसमें ये वाली प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है, इस्त्री करते हुए, स्टिचिंग जो करते हैं स्टिचिंग करते हुए, और कुकिंग करते हुए। स्टिचिंग ऑब्वियसली अगर आप एक पूरा डिजाइन वाला सूट सी रहे हैं तब तो नहीं कर सकते, ब्रेन आपका उधर है। लेकिन जैसे हम बैठते हैं, भाई ये बटन लगने वाले हैं, कपड़े रिपेयर करने बैठते हैं, ये टांका लगने वाला है, उसमें कुछ नहीं करना होता, तो वो हमारा दिमाग फ्री होता है उसमें, तो उसमें भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इन कामों के साथ इसको अटैच कर, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। पता है ना ये कहानी। वो कहते हैं कि लड़की थी राधा, तो गांव वालों की रस्म थी कि लड़की जो है ना वो कमा कर देती थी एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी अपनी फैमिली को। तो जब वो ब्याह कर आई, उसके इनकी शादी से पहले ससुराल वाले ने पूछा कि आपकी बेटी को क्या काम आता है कि इतना पैसा हमें अर्न करके देगी जहेज का। तो उन्होंने कहा जी नाचती बहुत अच्छा है। तो जब शादी हो गई तो उसकी सास रोज कहे कि भाई अब जाओ नाचने के लिए और कमा के लाओ। तो स्टोरी है हिंदुओं के, आपको पता डिफरेंट कस्टम्स बहरहाल हैं। तो वो रोज कहे कि अम्मा जी वो बात ये है कि मैं 9 मन तेल से वो जलती है ना मशले, और तो फिर मैं नाचती। तो उसकी सास कहने लगी ना 9 मन तेल कभी होगा ना राधा नाचे। तो मकसद ये है जब काम ना करना हो तो बहाना। तो ना कभी फारिग, फारिग कब होंगे, फारिग कभी होंगे। मैं तो सोई होती हूँ तो मेरे मियाँ मुझे कहेंगे पानी का गिलास दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि फारग कब होना है, गहरी नींद सोए हुए हैं, हाँ जी पानी का गिलास दे दो, अच्छा जी। सोए हुई गहरी नींद, हाँ जी चादर डाल दो मेरे ऊपर, अच्छा जी। सोई हुई, हाँ जी पंखा हल्का कर दो, अच्छा जी। कब फारिग होना है, सिर्फ कब्र में जाकर फारिग होंगे अगर अल्लाह ने हम पर रहम किया तो, जिसकी हम अपने रब से उम्मीद करें। तो कभी फारिग नहीं होना, कभी भी फारिग नहीं होना। लिहाजा फरागत का इंतजार ना करें, अपनी इसी रूटीन के अंदर अपने काम करने के तरीके ढूंढें। तो लिहाजा अल्लाह आपको कामयाब करे। चलिए आऊज़ु बिल्लाह सुनाइए, सुनाइए सुनाइए मिलकर सुनाइए आज। कुल्लू अल्लाह की दोनों आयतें भी सुना दें। वन बाय वन भी मैं आपसे सुनूंगी, अभी मैंने आपसे इकट्ठा सुना है और मैं रोज इकट्ठा सुनूंगी ताकि आपको इकट्ठा पढ़ना भी आए। ये भी एक आर्ट है जो सीखने से आता है। जी मिलकर तो बहुत अच्छा पढ़ा, आप अलग अलग सुनूंगी तो पता लगेगा क्या पढ़ा। मिलकर वाकई अच्छा पढ़ा। अच्छा जी आगे क्या है, लम या लिद। अब ये सारे हर्फ आपने पढ़ लिए हैं, लाम मीम या, लाम दाल, सबके मखरज पता है। लम, क्या होगा मीम पर, गुन्ना। कितनी लेंथ है गुन्ने की, 2 हरकतों के बराबर, 1 अलिफ के बराबर। हरकत आधा अलिफ होती है, तो या तो आप कहेंगे 1 अलिफ या कहेंगे 2 हरकत, ठीक है। लम यालिद, यालिद,
دال پر کیا ہے؟ کلکلا. لم یلد. وا پر ہونٹ رول ہوں گے درمیانے، کیونکہ زبر ہے نا واؤ پر، تو پورے رول نہیں ہو سکیں گے، زبر بھی ادا کرنا ہے. ایک وقت میں دو چیزیں ادا کر دیا، حرکت اور حرف، تو پھر دونوں کی رعایت رکھتے ہیں. وَلَمْ یولد. یولد. اب یہاں واو مد ہے، یہاں پراپر انضمام شفتین ہوگا. یولد. یولد. ولم یولد. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. ولم یولد. لم کا ٹائم دے نا، بولنے کا ٹائم دے. ولم یولد. ولم یکن لہ. نون ڈراپ ہو جائے گا، کاف سیدھا لام سے ملے گا. بعض لوگ اس کو کلنا پڑھتے ہیں تو غنہ نہیں آئے گا بیچ میں، نون ڈراپ ہے، سمجھے نون ہے ہی نہیں. کاف پیش لام، کل لام زربر لا، کلا ہا الٹا پیش ہو، یا کلہ ہو، یا کلہ ہو. ہو بہت لمبا نہیں کرنا، ایک الف ہے. یا کلہ ہو. ولم یکن لہ. میم کے بننے کا ٹائم دے. ولم یکن لہ. شاباش. کفوا احد. کفوا احد. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہا کا مخرج ذہن میں رکھنا ہے. احد. احد. ٹھیک ہے، احد نہیں کرنا، وہ دوسرا ہا ہو جائے گا. احد. اور حمزہ اپنے مخرج سے آئے گا، جو اردو والا حمزہ ہے، یعنی آ ہے. احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سٹیج پر آپ میں سے کسی نے بھی، جو سب نیو بگنرز ہیں آپ لوگ، ٹیون بنانے کی کوشش نہیں کرنی، صرف الفاظ درست کرنے. ایک آدھ پارا پڑھ کے نا ٹیون خود بخود بننی شروع ہو جائے. تو ٹیون میں جائیں گے نا اس ٹائم، تو آپ کے الفاظ سارے خراب ہو جائیں گے. صرف الفاظ کی ادائیگی پر دھیان رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کا ادا کہاں سے کرنا ہے، صرف الفاظ پہ دھیان رکھیں. انشاءاللہ ٹیون کا ٹائم آ جاتا ہے، وہ نیچرلی آ جاتا ہے. تو جیسے آپ دیکھیں کھلاڑی ہوتے ہیں نا، ان کا سٹائل ہوتا ہے، فور ہینڈ کیسا کھیلتے ہیں، بیک ہینڈ کیسا کھیلتے ہیں. آپ نے کرکٹ کا دیکھا ہوگا جی، یہ گگلی کراتا ہے نا، یہ اسپننگ باؤلنگ کرتا ہے. تو وہ پہلے دن سے ایسے بنے نہیں، پہلے صرف انہوں نے کھیل سیکھا. جب کھیل سیکھا تو خود بخود پتا چلا کہ یہ اس میں اچھا ہے، تو وہ پھر ہو گیا کہ یہ فاسٹ باؤلر ہے، یہ اسپنر ہے، یہ گگلی کراتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر خود بخود ہو جاتے ہیں، سٹائل خود ہی بن جاتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے علم کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے، اس کے بعد پھر باقی سب کچھ ہو جاتا ہے نا. جیسے آپ نے کھانا بنانا سیکھا
تو آپ نے صرف طریقہ سیکھا, آگے چل کر اسٹائل خود ہی سب کے بن جاتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ آلو پالک بہنے بیٹھے تو کی میں بڑھائے نے, میں تے باجی سارا کچھ ہاں وکس کر کے تے بنا لیا, لے میں تے کٹ کٹ کے بنانی ہوں, لے باجی تیرا دماغ خراب ہوتا ہے نا, ایک ہی ماں سے سیکھا ہوا ہے. آگے آ کر اپنے اپنے رستے سب خود بنا لیتے ہیں, بیسک سیکھے. اسی طریقے سے سب سے پہلے الفاظ اور حروف اور حرکات درست کریں. لفظ کیسے بنتا ہے, لفظ کیسے بنتا ہے؟ حروف اور حرکات دونوں کے ملنے سے حرف بنتا ہے. حرکات کتنے ہوتے ہیں عربی میں؟ سوچ لیں جی. 3 کے 9, کون کون کہتا ہے 3؟ اتنا کیوں ڈر رہے, میں آپ کا اکاؤنٹ پوچھ رہی, بینک اکاؤنٹ کا پوچھ رہی ہوں, حرکات کا ہی پوچھ رہی ہوں. کون کون کہتا ہے 3 اور کون کون کہتا ہے 9؟ پوری کرائیں. زبر زیر پیش الٹا زبر کھڑا زبر, کھڑی زیر, 2 زبریں, 2 زیریں, 2 پیشے, تو 9 ہے نا. زیر زبر پیش, کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش, 2 زبریں, 2 زیریں, 2 پیشے, 9 ہوئی. ہو گئی. تو 9 حرکتیں ہوتی ہیں, 9 حرکتیں اور 28 حروف. جب یہ ملتے ہیں تو ان سے بنتے ہیں الفاظ, اور الفاظ کے ملنے سے بنتے ہیں جملے. تو جس کے حروف صحیح ہوئے اس کے الفاظ صحیح ہوں گے, جس کے الفاظ صحیح ہوئے اس کے جملے یعنی آیات بھی صحیح ہو جائیں گی. پھر چاہے وہ گرامر ہو اور چاہے وہ تجوید ہو اور چاہے وہ ترجمہ. تو زور کس پہ دیں؟ الفاظ کی درستگی. ٹھیک ہے. علامات کتنی ہیں عربی میں؟ علامات کتنی ہیں؟ علامتیں پوچھ رہی ہوں, حرکتیں نہیں پوچھ رہی. اپنا بٹن آن رکھا کرے. ہاں بتائیں. 4 بیسیکلی اس لیے ہوتی ہے کہ مد 2 طرح کی ہوتی ہے نا, صحیح کہا آپ نے. بعض کہتے ہیں 3, بعض کہتے ہیں 4, دونوں باتیں صحیح ہیں. بیسیکلی جزم, شد اور مد ہیں, مگر مد کی 2 قسمیں ہیں نا, چھوٹی مد بڑی مد. تو اس لیے 4 کہا تو بھی صحیح ہے, 3 کہا تو بھی صحیح. لیکن بچوں کی آسانی کے لیے, بگنرز کی آسانی کے لیے 4 کہتے ہیں تاکہ ان کو کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جزم, شد, چھوٹی مد, بڑی مد. بارک اللہ, شاباش. حرکتیں کتنی ہیں؟ اور جو ہیں یہ علامتیں 4. اللہ ہم سے قبول فرمائے, آمین. اللہ ہم سب سے قبول فرمائے, آپ سب پہ آسان کرے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ سارے حروف کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. آپ کا ویکنڈ سٹارٹ ہو رہا ہے, 3 دن ہے, تینوں دن آپ نے پریکٹس کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے, جس کو میں نے جس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے, چاہے میری طرف آ کر فزیکلی کر لیں, چاہے ان کی طرف جا کر فزیکلی کر لیں, اور چاہے آن لائن کر لیں, وہ آپ لوگوں پر ہے, مگر پریکٹس ان کے ساتھ کرنی ہے. فائزہ, کرن, آپ کو میں نے کس کے ساتھ کی ہے؟ ہاں, آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے, آپس میں ڈیسائیڈ کر لوں. دوسری بات یہ ہے, جتنے حروف ہیں سب کی پریکٹس کرنی ہے, اور ہر حرف کی پریکٹس کم از کم آپ لوگوں نے روزانہ 5 دفعہ کرنی ہے. اور جو سورہ اخلاص ہے, اس کو ڈیلی آپ نے 15 ٹائمز تیار کرنا ہے. یہ آپ کی طرف امانت ہے, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں. اگر ہر نماز کے ساتھ 3 دفعہ کریں گے تو دن کا 15 دفعہ ہو جائے. تو آپ نے تینوں دن یہ اسی طرح کرنا ہے. اور اپنا ایک آپ نے پیج بنانا ہے, جمعہ, ہفتہ, اتوار, حروف کی پریکٹس, اخلاص کی پریکٹس ڈن کر کے اس کے اوپر ٹک کرنا ہے. اور یہ پیج میں نے منڈے کو آپ سب کا چیک کرنا ہے. میں آپ کو بتانا, ریمائنڈر دینا بھول گئی تھی, اس لیے آج میں آپ کا ٹیسٹ نہیں لے رہی. ہاں دیکھا, ساتھ ہی میں بھول گئی تھی, ریمائنڈر دینا بھول گئی تھی کل نا. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلی 20 آیتیں کہ جہاں تک وہ ہو رہا ہے تو اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے, ترجمہ, ورڈ میننگ, اور جو ہاں
रूट वर्ड्स है, शाबाश। तो इसकी आपने तैयारी करनी है, लेकिन मैं रिमाइंडर देना भूल गई थी, इसलिए आज नहीं ले रही, मंडे को लूंगी। चलिए, मैंने फोटो कॉपी इसलिए नहीं कराया कि मैंने कहा मैं रिमाइंडर देना भूल गई तो उनको याद नहीं होना दे लोगों को। तो मंडे को अच्छी बात, तैयारी होगी, मंडे को जो है आपका ही टेस्ट होगा, ठीक है। और सबक साथ साथ याद करता है, आज मैं सबक सुनूंगी और फिर मंडे से ऐसे ही, मैं रोज ना भी सुनूं, एक दिन छोड़ के सुन लूं, असल में एक आध आयत होती है ना, तो मैं कहती हूँ चलो दो तीन इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर मैं सुन लूंगी। तो सबक आपका डेली होगा, उसमें कोताही नहीं करनी, इंशाल्लाह। और आपने अपना जो पारा है 30th, इसको अपनी वर्कबुक बनाना है, तो लिहाजा अपनी पेंसिल रखें, उसके साथ अपना रूल लिखें, यहाँ पर ये रूल है, यहाँ पर ये रूल है, ताकि आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठे आपको सब कुछ सामने नजर आए, ठीक। चलिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।